بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے پاس اکثر والدین اپنے بچوں کی کاؤنسلنگ کے سلسلے میں تشریف لاتے ہیں، اور ان کا بیشتر والدین کا کنسرن یہ ہوتا ہے کہ آج کل کا جو لیپ ٹاپ، انٹرنیٹ اور موبائل کے اس ایکسیسو استعمال کے دور نے بچوں کے اوپر کافی حد تک منفی اثرات مرتب کیے ہیں، تو ہم ان منفی اثرات کو کیسے ختم کر سکتے ہیں۔ اسی سلسلے میں نے سوچا کہ آج ہم اس کے اوپر بات کریں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ موبائل اور انٹرنیٹ نے جہاں ہماری زندگیوں میں بہت آسانیاں فراہم کی ہیں، وہاں ہماری پروفیشنل لائف کو بھی بہت متاثر کیا ہے، اور ساتھ ساتھ ہماری پرسنل لائف کو بھی کافی حد تک اس انٹرنیٹ کی دنیا نے متاثر کیا ہے۔ آج ہر گھر میں آپ دیکھیں کہ لیپ ٹاپ، آئی پیڈ، موبائل، انٹرنیٹ، ہر چیز موجود ہے، اور گھر کا ہر دوسرا فرد اس کو استعمال کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایون گھر کا ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل موجود ہوتا ہے، اور آج کل کے پیرنٹس کو زیادہ تر یہی شکایت رہتی ہے کہ بچے انٹرنیٹ اور موبائل کے ساتھ اتنا ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں کہ اس طرح ان کا بیشتر قیمتی وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، یہ جو نئی نسل ہے یہ نہایت ذہین، ہوشیار اور بے چین طبیعت کی مالک ہے، اور وہ جو کہ زیادہ تر ٹی وی کے ساتھ، موبائل کے ساتھ، انٹرنیٹ کے ساتھ وقت گزارنا پسند کرتی ہے۔ انٹرنیٹ کی اس دنیا میں آج ہر عمر اور ہر جنس کے لیے اس کی دلچسپی کا سامان موجود ہے، جس میں تعلیمی مواد بھی ہے، جس میں انفارمیشن بھی ہے، جس میں انٹرٹینمنٹ بھی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اس تمام سیناریو میں والدین کا کردار بڑا اہم ہے۔ بچے والدین کے پاس جب بات کرنے کے لیے آتے ہیں یا ان کی توجہ چاہتے ہیں، تو والدین اپنی کسی نہ کسی مصروفیت کی بنیاد پر بچوں کے ہاتھوں میں موبائل دے دیتے ہیں، اور اس طرح بچے ان موبائل گیمز میں لگ کر اسی میں اپنی دلچسپی ڈھونڈ لیتے ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بچے اپنے اسکول کالجز میں اپنے دوستوں کے ہاتھوں میں جب نئے نئے موبائلز دیکھتے ہیں اور نئی نئی ایپس پر گیمز دیکھتے ہیں، تو وہ اپنے والدین سے انہی گیجٹس کی فرمائش کرتے ہیں، اور والدین صرف اس لیے ان کو وہ گیجٹس دلوا دیتے ہیں کہ کہیں ان کا بچہ کسی احساس کمتری کا شکار نہ ہو جائے۔ لیکن اس تمام صورتحال کا بچوں پر بڑا منفی اثر پڑ رہا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس سے بچوں کی فزیکل ایکٹیویٹی بہت متاثر ہوئی ہے، جس کی وجہ سے بچوں کے اندر موٹاپے کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ بچوں کا جو رویہ ہے اس کے اندر ایگریشن بہت بڑھ چکا ہے، یعنی بیشتر والدین کو آج یہ شکایت ہے کہ ان کا بچہ ایک جارحانہ رویے کا شکار ہو چکا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس انٹرنیٹ کی دنیا کے ایکسیسو استعمال کی وجہ سے بچوں کی جو تخلیقی صلاحیت ہے وہ متاثر ہو رہی ہے، بچوں کی تعلیمی کارکردگی متاثر ہو رہی ہے، بچوں کا اپنے والدین کے ساتھ کمیونیکیشن گیپ بڑھ چکا ہے، اور ساتھ ساتھ ایک نقصان یہ بھی ہوا ہے کہ بچوں کے اندر ایک جو سوشل انٹریکشن کی جو سکل ہے وہ ڈیولپ نہیں ہوتی۔ بچے اپنے رومز میں قید ہو کر اپنے گیجٹس کے ساتھ اتنے بزی ہوتے ہیں کہ ان کو سوشل گیدرنگز بری لگتی ہیں، وہ فیملیز میں اٹھنا بیٹھنا بات چیت کرنا بھول جاتے ہیں۔ ریسرچ یہ ثابت کر رہی ہے آج کہ اس انٹرنیٹ اور گیجٹس کے استعمال کی وجہ سے جو برین کے نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں وہ اس کے اوپر وہ اثرات مرتب کر رہے ہیں جو کسی بھی قسم کے نشہ آور اشیاء جو ہمارے برین کیمیکلز پر اثرات مرتب کرتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ والدین ایسے کون سے اقدامات کریں جس کی وجہ سے بچوں پر موبائل اور انٹرنیٹ کے استعمال کے جو منفی اثرات ہیں اس کو کم کیا جا سکے۔ اس میں سب سے پہلی بات کہ والدین کو بچوں کا رول ماڈل بننا چاہیے۔ ایک بات پیرنٹس کو اپنی ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ بچوں کے اوپر والدین کے قول کا اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا کہ ان کا فعل اثر انداز ہوتا ہے، یعنی آپ جو کرتے ہیں بچہ اس سے سیکھتا ہے۔ اگر والدین کتاب پڑھیں گے تو بچے کے اندر کتاب پڑھنے کا رجحان پیدا ہوگا، لیکن اگر والدین ہی اپنا زیادہ تر وقت انٹرنیٹ اور گیجٹس کے ساتھ گزارتے ہیں تو بچے کو ہم اس سے دور رکھنا ہمارے لیے تھوڑا سا مشکل ثابت ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ والدین کو چاہیے کہ جب فیملی اکٹھی ہو تو
ایک اصول بنائیں کہ تمام لوگ اپنے اپنے گیجٹس کو سائیڈ میں رکھ کے آپس میں بات چیت کے اوپر فوکس کریں گے، اپنے بچوں کی بات کو توجہ اور دھیان سے سنیں۔ اس کا دوسرا فائدہ آپ کو یہ بھی ہوگا کہ آپ کا بچے کے ساتھ ایک زبردست بانڈ ڈیولپ ہوگا۔ بچے کو توجہ، دھیان اور محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب آپ ایز اے فیملی اکٹھے ہو کر بیٹھیں گے تو وہ بہترین وقت ہے اپنے بچے کو توجہ، دھیان اور محبت دینے کا۔ تیسری بات، گھر میں ایسا اصول بنائیں کہ گھر میں ٹی وی اور انٹرنیٹ کے استعمال کے لیے کوئی ٹائم مقرر ہونا چاہیے۔ اس ٹائم کو مقرر کرنے سے بھی ہم اپنے بچوں کے لیے انٹرنیٹ کا جو ایکسیسو استعمال ہے اس کو ہم کم کر سکتے ہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ بچوں کو جلد سونے کا عادی بنائیں۔ جلدی سونے کا فائدہ یہ ہوگا کہ نہ صرف ان کی جسمانی کارکردگی بہتر ہوگی بلکہ ان کی ذہنی کارکردگی پر بھی بہت اچھا اثر پڑ سکتا ہے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ بچوں کو جو جسمانی کھیل ہیں، جو ان کی فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں، اس کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ اس کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ان کو پارکس لے کے جائیں، ان کے ساتھ کھیلیں کودیں، کچھ پارک میں ایسے کھلی فضا میں فزیکل ایکٹیویٹیز کریں۔ اس سے بچوں کی صحت انشاءاللہ بہت بہتر ہو جائے گی۔ ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر کچھ انڈور گیمز جیسے لوڈو ہے، کیرم ہے یا اسکریبلز ہے، یہ تمام چیزیں آپ اپنے بچوں کو دلوائیے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر خود بھی کھیلیے۔ اس سے بچوں کی دلچسپی ان چیزوں میں بڑھے گی اور آپ زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کے ساتھ ایک کوالٹی ٹائم اسپینڈ کر سکیں گے۔ چھٹی بات یہ ہے کہ گھر میں کم از کم آئی پیڈ اور لیپ ٹاپ وغیرہ تعداد میں کم از کم رکھیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اس طرح سے ہر بچے کا ایک ٹائم مقرر کر دیں گے، یعنی بچوں کو ٹرن بائی ٹرن جب وہ چیز ملے گی تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بچوں کے ہاتھوں میں کم سے کم وہ گیجٹس رہیں گے اور اس طرح ان کو آپس میں شیئرنگ کی عادت بھی پڑے گی۔ ساتویں بات یہ ہے کہ جب بچے موبائل یا انٹرنیٹ کا استعمال کر رہے ہوں تو ان کی جو نیٹ سرچنگ ہے اس کے اوپر والدین کی پوری ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے اوپر ایک نظر رکھیں، اور دن میں کچھ گھنٹے انٹرنیٹ کے لیے آپ مخصوص کر دیں کہ صرف ان چند گھنٹوں کے لیے گھر میں انٹرنیٹ کا استعمال کیا جائے گا، باقی اوقات میں انٹرنیٹ کو بند کر دیا جائے گا۔ یہ وہ چند چیزیں ہیں جن کو سنتے ہوئے ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ ہم کیسے اپنے بچوں کو اس کے لیے کنونس کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آج کا بچہ دلائل کی دنیا میں جی رہا ہے، آج کا بچہ دلائل سے بات مانتا ہے، تو اپنے بچے کے ساتھ بیٹھ کر اس کے اوپر ایک ریفلیکٹیو ٹاک کی جا سکتی ہے، بچے کو کنونس کیا جا سکتا ہے کہ کہ یہ جو انٹرنیٹ کا ایکسیسو استعمال ہے یہ تمہاری ذہنی کارکردگی کو اور جسمانی کارکردگی کو بری طرح متاثر کر رہا ہے، تو ہم اس کو کس طرح سے اس کا جو ٹائم ہے اس کو منیمائز کریں اور تمہاری ہم تخلیقی صلاحیت کو اس طرح سے ہم کیسے نشوونما دے سکتے ہیں۔ یہ وہ تمام ڈسکشن ہے جو آپ کو اپنے بچے کے ساتھ بیٹھ کر کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت اچھا رزلٹ مل سکتا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ السلام علیکم۔